اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ و اعداء اولیائہ و اہل بیت نبی۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا گفتگو کا وہ ہے عرفہ۔ عرفہ جو ہے وہ دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عرفے کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یوں تو پہلے سے بھی، چونکہ جب سے حج واجب ہوا اور حاجی آج کے دن مقام عرفات میں رہتا ہے، 9 ذی الحجہ مقام عرفات میں رہتا ہے، ایک ایسی جگہ جو ایک بہت بڑا میدان، اور اس میدان میں جتنے بھی حجاج کرام ہوتے ہیں ان سب کو رہنا ہوتا ہے، اور اس میں مذہب و فرقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر اہل شیعہ ہے تو وہ بھی، اہل سنت ہے تو وہ بھی، واجب ہے اس کا ظہر سے لے کر کے مغرب تک میدان عرفات میں رہنا۔ اور اسی لیے عرفے والے دن کو یعنی مقام عرفات والے دن کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس عرفے کے دن کی اہمیت ہے ہمارے یہاں، وہ ایک اہمیت تو یہ ہے کہ سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلے تھے اور حج کا ارادہ کیا تھا، اور حج کرنے کے لیے امام علیہ السلام جب پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر اگر ہم رکتے ہیں تو دشمن حاجیوں کے بھیس میں آیا ہوا ہے اور ہمارے قتل پر درپے ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا۔ حالانکہ علماء کے درمیان امام حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے کی تاریخ کو لے کر کے اختلاف ہے، لیکن بہرحال 8 ذی الحجہ، اور زیادہ تر لوگوں کا اتفاق 9 ذی الحجہ کا ہے۔ اور خود امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ ہے، جو آخری حج پر امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے اور فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے، جو کہ اگر اس سلسلے سے، خود دعائے عرفے کے سلسلے سے بحث کیا جائے تو ایک لمبی چوڑی گفتگو، جس کا کہ فی الحال وقت نہیں ہے لیکن لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پر عرفات کے میدان میں امام علیہ السلام ظہر کے وقت بیٹھتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے۔ آج کے دور میں یہ دعا جو ہے، دعائے عرفہ، ایک بہت ہی زیادہ اگر کہا جائے سیلیبریٹڈ دعا تو وہ ہوتی ہے مسجدوں میں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت کم ماحول ہے اس کا، لیکن بہرحال ہے۔ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اگر آپ ایران چلے جائیے تو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اسکولوں میں، اور بہت ساری جگہوں پر یہ دعائے عرفہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی جس کو کہیں ہم کہ بہت ہی فصیح و بلیغ دعا امام حسین اسلام نے فرمائی ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے واقعاً، اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو ہم امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں بندگی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا، یا اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی دعا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یا دعائے کمیل ہو، یا دعائے ابو حمزہ سمالی ہو، یا دعائے سماعت ہو، یا دعائے اشارات ہو، یا کوئی بھی دعا جسے آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، تو آپ پائیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دعا کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام پہلے دعا میں ابتدا جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ پہلے خداوند عالم کی بزرگی، خداوند عالم کی شان، خداوند عالم کی حمد سے شروع کرتے ہیں۔ خود اس دعائے عرفہ میں آپ دیکھیے، جیسے ہی جو ہے وہ دعائے عرفہ شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں پالنے والے تیری قضا جو ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ تو گویا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قضائے خدا بدلی نہیں جاتی۔ یہ جس طریقے سے آگے آپ بڑھیں دعائے عرفہ میں بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ جو ہمیں معرفت الہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک بڑا مشہور و معروف جملہ، زیادہ تفصیل میں تو ہمیں نہیں جانا، لیکن بہرحال ایک بڑا مشہور و معروف جملہ دعائے عرفہ کا ایک موجود ہے، جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پالنے والے، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں
خود امام حسین علیہ السلام کے فرمودات میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اس جملے پر عمل پیرا ہیں. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو ہمیشہ خدا بند عالم کی مرضی. ایسے تو یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ خدا کی رضا کو اولویت دو، ہمیشہ خدا کی رضا کو اہمیت دو. یہ دیکھو کہ خدا راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر خدا راضی ہو رہا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یاد رکھو کہ اگر تم دنیا کی طاقتوں کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر خدا کی ناراضی مولو گے. اور پھر یہ اس مفہوم کی جو حدیث ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی بڑی جالب اور بہت ہی مورد توجہ ہے، ہر انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جس نے دنیا کو چھوڑ کر کے خدا کی طرف لو لگائی اور خدا کی رضا کی طرف جو ہے وہ توجہ کی تو خدا اس کے لیے کافی ہے. خود خدا بند عالم قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، یا مَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ والی آیت تقوی والی کی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ جس جگہ سے وہ توجہ بھی نہیں کر سکتا، دھیان بھی اس کا نہیں جا سکتا. قرآن مجید کی اس آیت کو لے لیجئے، ان آیتوں کو لے لیجئے، امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو لے لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا ہمیشہ اگر تم نے دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تو خدا تمہارے لیے کافی ہے. اور اگر تم نے خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی طرف توجہ دیا اور لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا کہ خدا تمہیں دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر خدا تمہیں چھوڑ دے گا. بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ خدا اسے چھوڑ دے، اور بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے یہ سمجھنا کہ آیا خدا ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے آج کل کے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو توجہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہاں تک کہ ہم مجلسوں میں بھی جاتے چکے ہیں. ابھی ایام مجلسوں کے بھی آنے والے ہیں، ایام اعزا آنے والے، لہٰذا ایک پیغام ہماری طرف سے یہ بھی ہے کہ مجلسوں میں بھی جانے سے پہلے لوگ یہ توجہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب کے یہاں کی مجلس ہے تو میں جاؤں گا، وہ ہمارے یہاں آئے تھے تو ہم جائیں گے. جہاں سے یہ مقصد شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی کے گھر کی مجلس ہے تو اس مجلس میں شرکت کریں گے، یا فلاں صاحب ہمارے یہاں آئے تھے لہٰذا ہم وہاں جائیں گے، وہیں سے مجلس کا مقصد اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد بہت ہو جاتا ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ برادری نبھایا جائے. عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کیا جائے. یہ سوچ کر کے جائے نا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، یہ سوچ کر کے جائے کہ شہزادی نے ایک تحفہ دیا ہے ہمیں کہ اس کے ذریعے ہم معارف اہل بیت علیہ السلام حاصل کر لیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ مجلسوں کا مزاج اور یہ ہمیں اس طرف نہیں جانا، لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ کا وہ جملہ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث، پھر قرآن مجید کی آیت، دیکھیے کتنا زیادہ تطابق رکھتی ہے، کتنا زیادہ ایک دوسرے کے مطابق ہے، ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہی تو اہل بیت کا کمال ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی قرآن مجید سے الگ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام وہی کہیں گے جو قرآن چاہتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کوئی بھی قول قرآن کے مخالف نہیں ہوگا. جہاں تک کہ مشہور یہی ہے کہ جب اگر حدیثیں پیش کی جائیں تو اسے قرآن پر پرکھو، اگر قرآن اس کی تائید کرتا ہے تو اس کو قبول کر دو ورنہ دیوار پر مار دو. یہ بڑا مشہور و معروف قول ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال ہمیں اس طرف بہت زیادہ تفصیل سے نہیں جانا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ یا پھر امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ میں اگر اس کے فراز، اس کے سلسلے سے ہم اگر گفتگو کریں تو بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنی عاجزی کو، اپنے انکساری کو بھی بیان فرما رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسا بندہ کہ جس کو جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام جیسا بندہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے رہا ہے اور آواز دے رہا ہے. کس طریقے سے معرفت خدا بتا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ پالنے والے ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، تو وہ پروردگار ہے کہ جب ہم کسی لائق نہیں تھے اس وقت تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جب ہم کسی لائق نہیں تھے، نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے، نہ پیر ہلا سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے جملے ہیں اس دعائے عرفہ کے کہ جس کا ایک ایک اگر گفتگو کیا جائے تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یا دوسرا جملہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پالنے والے اندھی ہے وہ آنکھیں کہ جو تجھے نگرانی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان خدا 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 کرتا تو ہے، لیکن جیسے ہی عملی زندگی میں آتا ہے انسان جو ہے وہ عملی زندگی میں آنے کے بعد خدا کو بھول جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے خدا کچھ ہے ہی نہیں، یا قیامت کبھی آنے والی ہی نہیں ہے۔ آپ پورے انسان کے جو ہے وہ اعمال کو دیکھ لیں تو اہم یہ ہوتا ہے کہ خدا بند عالم کو حاضر و ناظر جانے۔ جیسے ہی انسان خدا بند عالم کو حاضر و ناظر جانتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کی شان اور اس کے اعمال کی شان اور اس کے اختیارات کی شان عجیب شان ہی ہو جاتی ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ جب خالص ہو کر کے، جب خالص خلوص دل سے انسان خدا کی عبادت کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بہت اہم گفتگو تھی، بہت اہم گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں صرف یہیں پر نہیں، اس دعائے عرفہ کو پھر امام حسین علیہ السلام کے جو عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے اقوال میں آپ کر کے دیکھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں، امام حسین السلام سے مشورہ کرتے ہیں، امام حسین السلام کو مشورہ دیتے ہیں، یا عبداللہ ابن زبیر بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد سے امام حسین السلام کو مشورہ دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کے امام علیہ السلام الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر آتا ہے اور آنے کے بعد سے یہ کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اس سے یہاں پہ جائے امن ہے، یہاں پر جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھی جگہ آپ کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن زبیر امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، اور امام نے اپنے قول میں فرما دیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر آتا ہے اور آنے کے بعد سے جب یہ کہتا ہے تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے بعد میں اس کو جواب دینے کے بعد کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں تاکہ یہ مورد توجہ بن جائے، اس لیے کہ زبیر ابن عوام لوگوں کے درمیان اچھی خاصی شہرت رکھنے والا شخص ہے۔ تو ایک بات، اور اس کے بعد سے امام علیہ السلام نے کربلا کی پیشن گوئی کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میدان میں، ایک چٹیل میدان میں کچھ جانور ہیں جو میرے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود میں سفر کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اہل بیت کا اہم پیغام، میں نے ابتدا میں جو کہا تھا وہی آخر میں انتہا میں اہل بیت کا اہم پیغام۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے لیے رضا خدا اہم ہے۔ خدا جس چیز میں راضی، اگر خدا مجھے خاک و خون میں غلطہ دیکھنا چاہتا ہے حسین ابن علی حاضر ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ میں حج کو عمرے سے بدلوں، خود حسین ابن علی حاضر ہے۔ حسین ابن علی کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، حسین ابن علی کی جو بھی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، انسان نے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ انسان کو بلا، مشکلات، امتحان میں ڈالے گا، اس وقت اہم یہ ہے کہ انسان مرضی خدا پر گامزن رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔